بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو، ان پر شیطان پوری طرح غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے باجماعت نماز پڑھنے کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ صلی اللہ رسول اللہ وبعد۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ جلیل الشان صحابی ہیں، جو روایت سنی ہے کہ جہاں 3 آدمی یعنی جماعت ہو سکتی ہے، جماعت کا اہتمام کرے۔ دیکھو 2 الگ الگ چیزیں، ایک تو مسجد میں نماز پڑھنا، اس کی اپنی فضیلت اور تاکید ہے، اور ایک ہے جماعت سے نماز پڑھنا۔ ہم مسافر ہیں، جنگل میں ہیں، ایسی جگہ پر ہیں، ہم مسجد نہیں ہے تو جماعت کا اہتمام کریں۔ یہ وہ حکم ہے کہ آپ کہیں ایسی جگہ ہے جہاں قریب میں مسجد نہیں، یا مثلا مسافر ہے، مسجد جائیں گے، آپ سے سفر کا حرج ہے، ٹرین چھوٹ جائے گی تو پلیٹ فارم پر ہی پڑھ لیں، ایئرپورٹ پر ہی پڑھ لیں، کسی جگہ پر، لیکن جماعت کا اہتمام کرے۔ اصل میں جب انسان جماعت سے پڑھتا ہے، اذان دی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، اور یہ اذان اور تکبیر دونوں شیطان پر بہت بھاری ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو پاد مارتے ہوئے شہر اور جنگل اور بستیوں سے نکل جاتا ہے شیطان، جب پاد مارتا ہے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اس آواز سے، جو اذان کی آواز ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو جنات ہو تو ان کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور بہت سے مصیبت کے موقعوں پر اذانیں پڑی جاتی ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ تو اس لیے تو جب اذان کہے گا، تکبیر کہے گا، بلکہ حضرت ابو سعید خدری کی تو یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ انک تحب البادیہ، اے ابو سعید میں دیکھتا ہوں تو گاؤں پسند کرتا ہے، جنگل پسند کرتا ہے، بھیڑ بکریاں پسند کرتا ہے۔ تو ان کو شوق تھا بھیڑ بکریاں اور رکھنا، اور لازم بھیڑ بکریاں رکھنے والے شہر میں تو نہیں رہ سکتے، گاؤں میں رہتے تھے۔ تو فرمایا اگر تو کہیں اپنی بکریوں میں ہو اور نماز وقت ہو جائے تو اکیلا ہی کیوں نہ ہو تو اذان دے، اقامت کہیں اور نماز پڑھ، تو تیرے دائیں بائیں جو ہے ایک مخلوق کی صفیں بن جائیں گی۔ اس کے بعد فرشتے ہیں اور اس کے بعد جنات ہیں، تیرے بائیں بائیں پتہ نہیں کتنی صفیں بن جائیں گی۔ تو جب انسان جماعت سے کرتا ہے تو وہ 2-3 دیکھنے میں آدمی روتی نہیں، دوسری مخلوقات بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ ہم نے جمعہ پڑھا صرف ہم نے نہیں پڑھا، مطلب کتنی مخلوقات ہمارے ساتھ تھے جمعہ پڑھنے میں، کتنی مخلوقات تھی، اس میں فرشتے بھی تھے، ان میں جنات بھی تھے، سارے تھے۔ اس لیے جماعت کی نماز کی تاکید ہے۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک جگہ پر کہ وہ کہیں سفر سے واپس آئے تو جماعت مسجد میں ہوگی، مسجد گئے تو جماعت ہوگی، تو انہیں وہاں دوسری نماز نہیں پڑھی، گھر گئے اور گھر کے سب لوگوں کو جمع کیا، بچوں کو، ان کو، خواتین کو، تو جماعت سے نماز پڑھی، گھر میں جماعت کرا لی، کیونکہ مسجد میں نہیں کرائی، کیونکہ مسجد میں جب جماعت ہو جائے تو دوسری جماعت سوائے مسافروں کو کسی کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں مسافر، اس لیے جو سفر کی مسجدیں ہوتی ہیں راستوں پر، ان میں جتنی چاہے جماعتیں کرا لیں، لیکن محلوں کی مسجدوں میں نہیں، لوگ آ کے جماعت کرا لیتے ہیں۔ اس سے اصل جو جماعت، اس کی عظمت بھی ختم ہو جاتی ہے، اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کوئی بھی دیر ہوگی تو ہم اپنی جماعت کر نہیں۔ ہمارے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کہیں بھی جاتے جماعت ہو گئی، اب بس میں بیٹھے گاڑی میں، اب کراچی تو شہر ایسا ہے تو ٹریفک بلاک ہو گئی تو سب کچھ ہی ختم، تو پھر وہ وہاں مسجد میں نہیں جماعت کراتے تھے، اور کسی گھر میں، دکان پر، دفتر میں، وہاں جماعت کر میں مسجد میں نہیں، اس لیے کہ ہم کو مسافر تھوڑی ہیں، تو شہر کے اندر ہے، اور میں اس سے اصل جماعت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی بھی دیر ہوگی تو آپ نہیں کرا لو گے، ایسا نہیں۔ ہاں مسافروں کی اجازت ہے، لہٰذا وہاں کتنی بھی جماعتیں ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر مسافر آئے گا، بلکہ پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم جاتے ہیں جماعت، انہوں نے لکھا ہوتا ہے جتنی بڑی جماعت ہوگی، امام صاحب بیٹھے، بھائی ہمیں تو سفر پہ جانا ہے، ہمیں آگے پہنچنا ہے، ٹرین پکڑنی ہے، جہاز پکڑنا ہے، لہٰذا ہم اپنی جماعت کرا لو، اجازت ہے۔ سب مسافروں کے لیے الگ بات، تو اس لیے فرمایا کہ جماعت سے نماز کا اہتمام کرے۔ 2 آدمی بھی ہو تو جماعت کر سکتا ہے،
پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ ایسے نماز پڑھائی، گھر میں تھوڑی جگہ تھی، دائیں بائیں کھڑا کر لیا، ایک دائیں ایک بائیں تھوڑے سے فاصلے سے، کیونکہ جگہ تھوڑی تھی، سجدے کی اتنی جگہ تھی کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تھے، عبداللہ بن مسعود بھی کوئی ایسی جگہ ہوتی تو وہیں دائیں بائیں کھڑا کر کے جماعت کرا لیتے تھے، ایک دائیں کر لے ایک بائیں کر لے، جگہ کم ہے نا، پیچھے تو کھڑے نہیں ہو سکتے، دائیں بائیں کھڑا کر لیے، بس تھوڑا سا پیچھے ہونا، 4 انگل بھی اگر پیچھے ہے امام سے تو کافی ہے، اور جس طرح کھیلا آدمی کرتا ہے تو دائیں بائیں کھڑا کر کے نماز کرا لیتے تھے۔ تو بہر شریعت مطہرہ نے بہت سی صورتیں بتائی ہیں کہ جماعت سے نماز پر آپ نے پھر اس کی وجہ بھی دلیل بیان کروائی، اور میں دیکھو شیطان تمہارا بھیڑیا ہے، اور بھیڑیا کیلی بکری کتنی موٹی تھا جس کو کھا لیتا ہے، لیکن اگر بھیڑی ٹائیفائڈ کی ماری بکری اکٹھی ہو نا جی، میرے قریب نہیں آتا، تو اس کو پتا ہے کوئی ٹکر مار دے گا، کوئی سینگ مار دے گا، کوئی بھی جانور جو ہے وہ اس پر حملہ آور نہیں ہوتا کہ اپنی جان بھی کھوئے، جو اپنی جان کھونے کو اس بنیاد پر نہیں کرتا، لہذا فرمایا کہ یہ بھی تمہارا بھیڑیا ہے۔ لہذا جماعت کی نماز کے اہتمام سے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ انسان اگر جماعت سے نماز کے اہتمام کرتا ہے تو کتنی شیطانی حملوں سے محفوظ رہتا ہے، کتنے شیطانی حملوں سے، کیونکہ شیطان جو اس کا بھیڑیا ہے وہ اس کو شکار نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ 5 ٹائم میں مسجد میں آ رہا ہے، مسجد سے جا رہا ہے۔ تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کئی صورتیں بیان کی، اکیلا بھی ہے تو تکبیر کہہ کے نماز پڑھ لے، یعنی جنگل میں اکیلا تکبیر کہہ کے نماز پڑھ لے، جو اگر 2-3 ساتھی ہیں تو فرمایا کہ اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، کسی بستی میں گاؤں میں مسجد نہیں بنائی انہوں نے، یا ویسی جماعت سے نہیں پڑھتے، جماعت خانہ بھی نہیں بنایا، فرمایا کہ شیطان پوری طرح ان پر قابل ہو جاتا ہے اور مستملی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔